الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، اور اس کے بعد بس آخری کلاس ایک ہوگی اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ لیول کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہار شریعت سے ہے، استقبال قبلہ کا باب۔ اس کے اندر ہم چند ایک چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ 45 درجے کی وضاحت، WC غسل خانہ وغیرہ، اگرچہ ہمارے یہ دونوں ٹاپک پہلے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ جو آج ہم اس کو بہار شریعت سے پڑھیں گے۔ اور دوران سفر، کوئی بھی سفر ہے، بری ہے، بحری ہے یا فضائی ہے، تو اس میں سمت قبلہ کا تعین وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ ذوال مفید معلومات ہمیں آج کے اپنے اس سبق کے اندر ملے گی۔ پھر طلبہ کرام، شرائط نماز میں سے تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ یہ ہمارے پورا لیول ہی ہمارا اسی ٹاپک پر ہوا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر مسلمان لوگ تھے انہیں کس چیز نے اس سے پھیر دیا؟ تم فرما دو اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق و مغرب ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ کعبہ قبلہ ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کما ہوا مروی فی صحیح البخاری وغیرہ من صحاح۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ آئیے اب اس حدیث مبارکہ کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ جس قبلہ پر تم پہلے تھے ہم نے پھر وہی اس لیے مقرر کیا کہ رسول کے اتباع کرنے والے اس سے متمیز ہو جائیں، جو ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں، اور بے شک یہ شاک ہے مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ تمہارا ایمان ضائع نہ کرے گا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اے محبوب، آسمان کی طرف تمہارا بار بار منہ اٹھانا ہم دیکھتے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، تو اپنا منہ نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اسی کی طرف نماز میں منہ کرو، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان کے کوتکوں سے غافل نہیں۔ اب آگے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے، اسی کے لیے سجدہ ہو، نہ کہ کعبہ کو۔ اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کے لیے سجدہ کیا تو حرام، وہ گناہ، کبیرہ گناہ کیا۔ اور اگر عبادت کعبہ کی نیت تھی جب تو کھلا کافر ہے کہ غیر خدا کی عبادت یہ کفر ہے۔ ہم کعبے کو اس لیے سجدہ نہیں کرتے کہ اس طرف اللہ پاک ہے، کیونکہ اللہ پاک تو جسم سے پاک ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرف رخ کر کے مجھے سجدہ کرو، یعنی اس طرف جو ہم اگر رخ کر کے سجدہ کریں گے تو ہمارا سجدہ یہ اللہ پاک ہی کے لیے ہوگا۔ مسئلہ نمبر 49، استقبال قبلہ عام ہے کہ بعین ہی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس جہت کو منہ ہو جیسے اوروں کے لیے۔ یعنی تحقیق یہ ہے کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین نے کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں۔ اور جسے یہ تحقیق ناممکن ہو، اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، کیونکہ مکہ معظمہ کے اندر اتنی دور رہتا ہے کہ اب یہاں سے وہ بالکل ایکوریٹ خانہ کعبہ کی
بلڈنگ کی طرف رخ نہیں کر سکتا، اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا ہی کافی ہے۔ کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی تو جس رخ چاہے نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی خاص سمت کا تعین نہیں، جس طرف دل کرے اس طرف نماز پڑھے۔ کعبے کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی، مگر اس کی چھت پر چڑھنا ممنوع ہے۔ اگر صرف حتیم کی طرف منہ کیا، یعنی کعبہ معظمہ کی سائڈ پہ بغیر چھت کے ایک دیوار ہے، وہ بھی کعبہ معظمہ کا ہی حصہ ہے، اسے حتیم کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر صرف حتیم کی طرف منہ کیا کہ کعبہ معظمہ محاذات میں نہ آیا تو نماز نہ ہوئی۔ جہت کعبہ کو منہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ کے جو جسم ہے اس کے 4 حصے ہیں، ایک فرنٹ آپ کے سامنے والا حصہ، 2 سائڈوں والے اور ایک پیچھے والا بیک والا۔ اب آپ کے اس میں ایک سائڈ اگر خانہ کعبہ کی جانب کوئی بھی حصہ اس کا ہو جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس کا مین سینٹر کون سی جگہ ہے، تو سینٹر ہے آپ کے فرنٹ کا بھی بالکل بیچ والا حصہ، یعنی ہمارے ناک کی سیدھ میں یوں سمجھیے۔ تو اگر آپ رخ دائیں بائیں 45 ڈگری کے اندر اندر گھماتے ہیں تو آپ کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ خانہ کعبہ کی طرف آ ہی جائے گا، یہ ہے جہت۔ اب 45 درجے کیا چیز ہے؟ اب سامنے ایک تصویر بنی ہوئی ہے بہاری شریعت پر، اس کو تبدیل کروایا گیا تھا، لیکن یہ جو پی ڈی ایف میرے پاس موجود ہے اس میں ابھی تک تبدیل نہیں کی گئی، ہو سکتا ہے کہ جدید اپڈیٹ کے اندر تبدیل ہو چکی ہو۔ تو اس کے اندر اصل میں مسٹیک کیا رہ گئی، جس نے یہ پکچر بنائی وہ علم الحیات تو جانتا نہیں تھا، اور اس کا تعلق پھر علم ہندسہ سے ہے، حروف ابجد سے ہے۔ تو اب حروف ابجد کی جو ترکیب ہے لکھنے کی وہ باقی الفاظ کے مقابلے میں مختلف ہے۔ بعض اوقات ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ فلاں لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا، یہ دوسرا لفظ ہوتا ہے۔ لیکن چلیں وہ نہیں لکھ سکتے، جدید اردو والی لکھ لیں، لیکن چونکہ وہ صاحب جنہوں نے یہ تصویر بنائی تو وہ اس علم کو تو جانتے نہیں تھے، علم ابجد کو، تو لہٰذا انہوں نے اس کو سمجھا یہ کہ یہ فلاں لفظ ہے، لہٰذا وہ لکھ دیا، اس وجہ سے تبدیلی ہو گئی۔ یہ دیکھیے پیارے طلبہ کرام، ابجد کے اندر آتا ہے الف با، اس کے بعد آتا ہے جیم، یہاں پر جیم کہیں بھی نہیں ہے، یہ بھی ہا ہے اور یہ الٹی جانب یہ بھی ہا ہے، تو حالانکہ یہ جو بیچ والا ہے اس کو جیم ہونا چاہیے، یہ جیم ہے، اور یہ ہا نظر آ رہا ہے۔ علم ابجد والے بعض اوقات دال کو ہا کی شکل میں لکھ دیتے ہیں، گول ہا کی شکل میں، لہٰذا یہ اب ہا نہیں ہے، یہ حقیقت میں دال ہے، ٹھیک ہے، الف با جیم دال، اور یہ ہا اور یہ را، بلکہ شاید زا ہے۔ اب اس کی جو درست تصویر ہے یہ سمت قبلہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر یہ دی ہوئی ہے الف با یہ جیم، یہ دیکھیے اس شکل میں لکھی جاتی ہے جیم حروف ابجد کے اندر، اور یہ دال اور یہ ہا اور یہ را۔ اب دیکھیے اب کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ورنہ پہلے پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کس جانب فرما رہے ہیں۔ یہاں پر نیچے وہی مسئلہ یہاں پر بھی بیان ہو رہا ہے، لیکن ابھی ہم بہاری شریعت سے ہی مسئلہ پڑھیں گے کہ جہت کعبہ کا منہ ہونے کے معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو، تو اگر قبلہ سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبہ کے مواجہ میں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس کی مقدار 45 درجے رکھی گئی ہے، اگر 45 درجے سے زائد انحراف ہے تو استقبال نہ پایا گیا، نماز نہ ہوئی۔ مثلا الف با ایک خط ہے، یہ دیکھیے یہ خط ہے سیدھا، اس پر ہا جیم عمود ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں وہی بات ہے کہ جیسے انہوں نے اوپر ہا لکھا تو یہاں پر بھی ہا لکھ دیا، ہا جیم اس کے اوپر عمود ہے۔ فرض کرو کہ کعبہ معظمہ عین نقطہ جیم کے محاذی ہے، یعنی عین نقطہ جیم کی طرف رخ کریں گے تو ہمارا کعبہ کا رخ ہوگا۔ دونوں قائمے الف ہا، یہ الف ہا اور ہا ہا، ہا ہا، یہ دیکھیے یہ بلکہ یہ جیم ہا، ٹھیک ہے، جیم دال کہہ لیں، الف دال
جیم اور ہا. اب یہاں پر یہ ایک جیم ہے دوسرا ہا ہے، ورنہ ہا اور ہا یہ پریشانی کا سبب بنیں گے. الف دال، جیم اور ہا، دال با کی تنصیف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ آپس میں یہ تنصیف کر رہے ہیں. خطوط ہا را، یعنی یہ دال، یہ را اور یہ ہا خطوط کھینچے، یہ ہا ہے، یہ خطوط کھینچے تو یہ زاویہ 45 درجے کے ہوئے کہ قائمہ 90 درجے ہے. یہ قائمہ جیم سے الف اور جیم سے با یہ 90 درجے ہے. اب جو شخص مقام ہا پر کھڑا ہے اگر نقطہ جیم کی طرف منہ کرے تو عین کعبہ کو منہ ہے. اگر دائیں طرف را یا ہا کی طرف جھکے تو جب تک را جیم یا ہا جیم کے اندر ہے جہت کعبہ میں ہے، اور جب را سے بڑھ کر الف یا ہا سے گزر کر با کی طرف کچھ بھی قریب ہوگا اب جہت سے نکل گیا، نماز نہ ہوگی. اب پیارے طلبہ کرام یہ اگلا مسئلہ بہت اہم ہے. قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں، یعنی وہ جو بلڈنگ آپ کو کالے رنگ کی نظر آ رہی ہے اس کا نام قبلہ نہیں ہے، اس کا نام کعبہ ہے. ٹھیک ہے، قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں، یعنی کعبے کی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اس بلڈنگ کا نام کعبہ ہے، بلکہ قبلہ وہ فضا ہے جس کے اندر کعبہ ہے. اس بنا کی محاذات میں یعنی اس کے سیر میں بالکل اوپر 7ویں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے. اگر وہ عمارت وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے، کیونکہ اس طرح کی بھی تو تاریخ گزری ہے نا کہ کئی لوگوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی، اس کو یہاں سے اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، تو اب خیر وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے. تو بائی چانس اگر کوئی یہاں سے آج کل کے دور کے اندر اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دے، اگر وہ عمارت وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے اور اب اس عمارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو نہ ہوگی. یا کعبہ معظمہ کسی ولی کی زیارت کو گیا، اب ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کسی ولی کی زیارت کو کعبہ چلا گیا اور اس فضا کی طرف نماز پڑھی جہاں پر کعبہ ابھی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب چلا گیا تو اب وہ خالی فضا بچ گئی. تو یوں ہی اگر کوئی بلندی پہاڑ پر ہے یا جدید دور کے لحاظ سے کہہ لیں جہاز کے اندر ہے یا کنویں کے اندر نماز پڑھی اور قبلہ کی جانب منہ کیا تو نماز ہو گئی. کہ فضا کی طرف توجہ پائی گئی، گو عمارت کی طرف نہ ہو. عمارت کی طرف توجہ کرنا لازمی نہیں ہے، اس فضا کی طرف توجہ کرنا یہ لازمی ہے. یعنی قبلہ کی جانب رخ کرنا لازمی ہے، کعبہ کی جانب رخ کرنا یہ لازمی نہیں. جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلا مریض ہے کہ اس میں اتنی قوت نہیں کہ ادھر رخ بدلے اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو متوجہ کرے، یا اس کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے جس کے چوری ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یا کشتی کے تختے پر بہتا جا رہا ہے اور صحیح اندیشہ ہے، یعنی یقین ہے اس کو کہ استقبال کرے تو ڈوب جائے گا، یا شریر جانور پر سوار ہے، یعنی گھوڑے وغیرہ پہلے کے دور میں شریر ہوتے تھے کہ بعض اوقات کہ اگر اترنے لگے گا تو وہ گھوڑا اترنے نہیں دے گا، یا اتر تو جائے گا مگر بے مددگار سوار نہ ہونے دے گا، اب دوبارہ سوار نہیں ہو سکتا، یا یہ بوڑھا ہے کہ پھر خود سوار نہ ہو سکے گا اور ایسا کوئی نہیں جو سوار کرا دے. ان سب صورتوں میں جس رخ نماز پڑھ سکے، جس طرف آسانی ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. اعادہ بھی نہیں، ہاں سواری کے روکنے پر قادر ہو تو روک کر پڑھے، ممکن ہو تو قبلے کو منہ کر لے سواری کا ہی، ورنہ جیسے بھی ہو سکے. اور اگر روکنے میں قافلہ نگاہ سے مخفی ہو جائے گا تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں، یوں ہی روانی میں پڑھے، یعنی سواری چلتی جا رہی ہے چلتی سواری میں پڑھے. چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو بوقت تحریمہ قبلہ کو منہ کرے، جیسے جیسے وہ گھومتی جائے کشتی یہ بھی قبلہ کو منہ پھیرتا رہے اگرچہ نفل نماز ہو. یعنی اب ایسا نہیں کہ جس طرف کشتی جا رہی ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، بلکہ اگر کشتی گھوم گئی تو یہ بھی گھوم جائے. مصلی کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ مصلی ہے، مصلی کہتے ہیں نمازی کو. مصلی کے پاس مال ہے اور اندیشہ صحیح ہے، اس کو یقین ہے کہ استقبال کرے گا، اگر کعبہ کی طرف رخ کرے گا تو چوری ہو جائے گی. ایسی حالت میں کوئی ایسا شخص مل گیا جو حفاظت کرے، اگرچہ باجرت مثل استقبال فرض ہے، یعنی اگرچہ اس کو پیسے دینے پڑیں اس کی حفاظت کے ضمن میں، پھر بھی نماز پڑھے گا. یعنی جبکہ وہ اجرت حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ہو، یعنی اس کے پاس اضافی پیسے موجود ہوں، یا پھر
محافظ آئندہ لینے پر راضی ہو اور اگر وہ نقد مانگتا ہے اور اس کے پاس ہے بھی نہیں، اس کے پاس نہیں ہے، یا ہے مگر حاجت اصلیت سے زائد نہیں ہے، یا پھر وہ عموماً جو اجرت لی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ مانگ رہا ہے، اجرت مثل سے بہت زیادہ مانگتا ہے، تو اجیر کرنا اب ضروری نہیں، اب اسی طرح نماز پڑھے۔ کوئی شخص قید میں ہے اور وہ لوگ اسے استقبال سے مانے ہیں، یعنی اس کو فرض کریں کہ باندھا ہوا ہے اور یہ قبلہ کی جانب نہیں ہو سکتا، تو جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے تو وقت میں یا بعد میں تو اس نماز کا اعادہ کرے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، سوچے، جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بات کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی، تو نماز ہو گئی، اعادہ کی حاجت نہیں۔ ایسا شخص اگر بے تحری کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہ ہوئی، اگرچہ واقعی قبلہ کی طرف منہ کیا ہو۔ ہاں اگر قبلہ کی طرف منہ ہونا بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہوا، یعنی بالکل کنفرم اتھینٹک ہو گیا 100% کہ میرا جو ہے میں نے رخ کر کے نماز پڑھی تھی تو قبلہ ہی تھا اس طرف، تو اب نماز ہو گئی۔ اور اگر بعد نماز اس کا جہت قبلہ ہونا گمان ہو، یعنی ایک گمان ہو رہا ہے، یقین نہیں ہے، یقین نہ ہو یا ثنائے نماز میں اسی کا قبلہ ہونا معلوم ہوا، اگرچہ یقین کے ساتھ ہو، تو نماز نہ ہوئی۔ اگر سوچا اور دل میں کسی طرف قبلہ ہونا ثابت ہوا مگر اس کے خلاف دوسری طرف اس نے منہ کیا، تو نماز نہ ہوئی، اگرچہ واقعی میں وہی قبلہ تھا جس طرف منہ کیا، اگرچہ بات کو یقین کے ساتھ اس کا قبلہ ہونا معلوم ہو گیا، لیکن چونکہ اس نے دل میں سوچا تھا جس طرف اس کے قبلہ جمع تھا اس طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جاننے والا موجود ہے، اس سے دریافت نہیں کیا، خود غور کر کے کسی طرف کو پڑھ لی، تو اگر قبلہ ہی کی طرف منہ تھا تو ہو گئی نماز، ورنہ نہیں۔ جاننے والے سے پوچھا، اس نے نہیں بتایا، اس نے تحری کر کے نماز پڑھ لی، اب بعد نماز اس نے بتایا تو نماز ہو گئی، اعادہ کی حاجت نہیں۔ اگر مسجدیں اور محرابیں وہاں ہیں مگر ان کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اپنی رائے سے ایک طرف کو متوجہ ہو لیا، یا تارے وغیرہ موجود ہیں، اس کو علم ہے کہ ان کے ذریعے سے معلوم کر لیں اور نہیں کیا بلکہ سوچ کر پڑھی، دونوں صورتوں میں نہ ہوئی۔ اگر خلاف جہت پڑھی، اگر خلاف جہت پڑھے گا تو نہیں ہوگی، لیکن اگر کعبہ کی سمت میں ہی اس نے پڑھی ہے تو اب نماز ہو جائے گی۔ ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ کر ایک طرف پڑھ رہا ہے، دوسرے کو اس کا اتباع جائز نہیں بلکہ اسے بھی تحری کا حکم ہے۔ اگر اس کا اتباع کیا، تحری نہ کی، تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ اگر تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اثناء نماز میں یعنی نماز کے دورانیے میں اگرچہ سجدہ صاحب میں اب اس کی رائے بدل گئی یا پھر غلطی معلوم ہوئی، تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے اور پہلے جو پڑھ چکا ہے اس میں خرابی نہ آئے گی۔ اسی طرح اگر چاروں رکعتیں 4 جہات میں پڑھے، یعنی ایک رکعت میں ایک طرف رخ کیا، دوسری رکعت میں دوسری طرف، تیسری رکعت میں تیسری طرف، چوتھی رکعت میں چوتھی طرف جانب، چاروں رکعتوں میں اس کا رخ چینج ہوتا رہا تو جائز ہے۔ اور اگر فوراً نہ پھرا بلکہ یہاں تک کہ ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہوا، اب نماز نہ ہوئی۔ نابینا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بینا آیا، کوئی آنکھوں والا آیا، اس نے اسے سیدھا کر کے اس کی ابتدا کی، تو اگر وہاں کوئی شخص ایسا تھا جس سے قبلہ کا حال نابینا دریافت کر سکتا تھا مگر نہ پوچھا، تو اس حالت کے اندر دونوں کی نماز نہ ہوئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب امام کی نہیں ہوئی تو مقتدی کہاں ہوگی، اور نابینا کی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ پوچھ سکتا تھا، اس نے پوچھا کیوں نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا نہ تھا تو بینا کی ہو گئی اور تو نابینا کی ہو گئی اور مقتدی کی نہ ہوئی۔ تحری کر کے غیر قبلہ کو نماز پڑھ رہا تھا، بات کو اسے اپنی رائے کی غلطی معلوم ہوئی اور قبلہ کی طرف پھر گیا، تو جس دوسرے شخص کو اس کی پہلی حالت معلوم ہو، اگر یہ بھی اسی قسم کا ہے کہ اس نے بھی پہلے وہی تحری کی تھی، اس کا بھی دل اسی طرف جمع تھا اور اب اس کو بھی غلطی معلوم ہوئی ہے، تو اس کی اقتداء کر سکتا ہے، ورنہ اگر وہ پہلے اس کو غلط سمجھ رہا ہے یعنی اس کا قبلہ دوسری طرف ہے، اب اقتداء نہیں کر سکتا۔ اگر امام تحری کر کے ٹھیک جہت میں پہلے ہی سے پڑھ رہا ہے تو اگرچہ مقتدی تحری کرنے والوں میں نہ ہو، اس کی اقتداء کر سکتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ امام بالکل صحیح سمت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر امام و مقتدی ایک ہی جہت کو تحری کر کے نماز پڑھ رہے تھے
امام نے نماز پوری کر لی، سلام پھیر دیا، اب مسبوق یعنی جس کی کچھ حرکتیں رہ گئیں، ولاحق، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے مسبوق اور لاحق۔ مسبوق وہ کہ امام کی بعض حرکتیں پڑھنے کے بعد شامل ہوا اور آخر تک شامل رہا۔ لاحق کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شریک ہوا مگر اقتدا کے بعد اس کی کل رکعتیں یا بعض فوت ہو گئیں، خواہ عذر سے یا بلا عذر، اب ان کی رائے بدل گئی، تو مسبوق گھوم جائے اور لاحق سرے سے دوبارہ سے پڑھے۔ اگر پہلے ایک طرف کو رائے ہوئی، نماز شروع کی، پھر دوسری طرف کو رائے پلٹ گیا، پھر تیسری یا چوتھی بار وہی رائے ہوئی جو پہلی مرتبہ تھی، اسی طرف پھر جائے، سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں۔ تحری کر کے ایک رکعت پڑھی، دوسری میں رائے بدل گئی، اب یاد آیا کہ پہلی رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا تھا، تو اب سرے سے نماز پڑھے۔ اندھیری رات ہے، چند شخصوں نے جماعت سے تحری کر کے مختلف جہتوں میں نماز پڑھی، مگر اثنائے نماز پڑھنے کے دورانیے میں یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کی جہت کی امام کی جہت کے خلاف ہے، نہ مقتدی امام سے آگے ہے، یعنی یہ بھی نہیں پتہ کہ امام آگے یا مقتدی آگے، تو نماز سب کی ہو گئی۔ اور اگر بعد نماز معلوم ہوا کہ امام کے خلاف اس کی جہت تھی، نماز کے بعد معلوم ہوا، اب کچھ حرج نہیں۔ اور اگر امام کے آگے ہونا معلوم ہوا کہ جی مقتدی جو نماز پڑھ رہا تھا وہ امام کے بھی آگے کھڑا ہوا تھا، تو نماز میں یا بعد کو تو نماز نہ ہوئی، ایسے مقتدی کی نماز نہ ہوئی۔ مصلی نے قبلہ سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح کے وقفہ نہ ہوا تو ہو گئی، یعنی سینہ اس کا بغیر اس کے ذاتی ارادے سے پھر گیا لیکن فوراً وہ واپس لوٹ آیا، تو اب نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا، اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر یہ مکروہ ہے۔ اب پیارے طلباء کرام، آج کے ٹاپک کے اندر ہمارا 45 درجے کا بھی گزرا، WC یا غسل خانے کے حوالے سے ہماری سابقہ کلاس کے اندر ہو چکا۔ دوران سفر اگر ہم نے قبلہ کی پہچان کرنی ہو تو اس کے لیے وہی کہ ہمارے پورا لیول ہی اسی ٹاپک پر تھا۔ اگر تو ہے بری سفر تو آپ کے لیے بہت آسان ہے، فارمولاز آپ سیکھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ لوکیشن عرض بلد طول بلد اگر آپ کو مل جائے خاص اس جگہ کا جہاں پر آپ ہیں تو آپ نکال سکتے ہیں، اور پھر اس کی مدد سے آپ سمت قبلہ کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہیں بحری سفر کے اندر تو جدید ذرائع ایسے آ گئے ہیں کہ اس کے اندر آپ عرض بلد طول بلد معلوم کر سکتے ہیں، ورنہ پہلے کی یہ تھا کہ بکس وغیرہ گیزیٹر مل جاتے تھے آپ کو عرض و طول، کہ آپ اتنی مسافت دور طے کریں گے تو آپ کا یہ عرض و طول بنے گا، اتنی مسافت طے کریں گے تو یہ عرض و طول بنے گا، تو آپ اس کی مدد سے نکال سکتے ہیں۔ اب جدید ذرائع کے اندر ایک ذریعہ ہے سفر کا جہاز۔ اب جہاز کے اندر تو بہت آسانی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو نیٹ سے انٹرنیٹ سے آپ کو اس کے روٹس مل سکتے ہیں کہ جہاز کس روٹ میں چلتا ہے اور کہاں کہاں سے گزرتا ہے اور کہاں پر جا کر یہ اپنا رخ موڑتا ہے، کیونکہ جہاز کا بعض کا رخ بھی چینج ہوتا ہے، یعنی ایسا ضروری نہیں کہ یہاں سے مغرب کی طرف جانے والا جہاز پورے رستے مغرب کی طرف ہی جائے، رستے میں ہو سکتا ہے مغرب سے وہ شمال یا جنوب کی طرف مڑ جائے، تو اگر مڑ جاتا ہے تو وہ اس کا بھی روٹس وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کتنی دیر میں مڑے گا، کس وقت میں مڑے گا، وہ بھی آپ پہلے سے ہی نکال سکتے ہیں، ان کے روٹس وغیرہ ان کے طے ہیں، تو لہٰذا آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیں کہ خاص اس وقت کے اندر نماز نہ پڑھیں، یعنی فرض کریں 4:30 پر اگر اس جہاز اپنا رخ موڑے گا تو آپ احتیاط کریں کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو 4:30 سے پہلے اپنی ختم کر لیں، یا پھر 4:30 کے بعد شروع کریں اگر کوئی نماز اس طرح کی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، آج کی ہماری کلاس ہو چکی۔ ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حیدر علی بھائی، جی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہاں پر زا آنی چاہیے، ہا زا۔ جی اصل میں نا، جی
جی یہ اصل میں نا یہ ہا جو ہے یہ دال کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے نا، اگر اس طرح سے آ جائے ترتیب میں، اصل میں یہاں پر تو وہ ترتیب نہیں ہے، خیر شکل سمجھانے کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اگر یہاں پر آگے پیچھے بھی ترتیب ہو جاتی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، مین چیز سمجھانا ہے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب حروف ابجد لکھے جاتے ہیں تو اس کے اندر ترتیب ہے کہ چھوٹا حرف اس کے بعد بڑا حرف آئے گا یا بڑے حرف کے بعد چھوٹا حرف آئے گا، تو پہلے عمومی طور پر بڑے عدد والا حرف آتا ہے، یعنی بڑا عدد ہے جس کا، اس کے بعد پھر چھوٹا عدد والا حرف آتا ہے۔ تو اگر اس سے الٹ معاملہ نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا ہے کہ را اور زا یہ ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی سچویشن آ رہی ہے کہ را کے بعد اس سے بھی بڑے عدد والا حرف آ رہا ہے، تو سمجھ آئیے کہ یہ را نہیں ہے، حقیقت میں زا ہے، کیونکہ زا کے اعداد کافی زیادہ ہیں، بلکہ زا کے اعداد کم ہیں، را کے زیادہ ہیں۔ تو را جی 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 اب چلیں اس کا دوسرا معنی لے لیں کہ اگر بڑے عدد کے بعد یہ را کی شکل آ رہی ہے تو سمجھ جائیں گے را نہیں، پھر یہ زا ہے، کیونکہ بڑا عدد کے بعد چھوٹا عدد ہی آئے گا، بڑا عدد تو نہیں آ سکتا اس سے، کیونکہ پوری شت غالباً یہ ہو جائیں گے میرے خیال میں 200 یا 300 عدد بن جائیں گے، یہ کنفرم نہیں ہے، ابھی مجھے زبانی یاد نہیں ہے۔ ابجد حفظ حتی، اچھا، کلیمان سا فص، ہاں ٹھیک ہے، قو ری یہ بن جائیں گے میرے خیال میں 200، جی را کے 200 بن جائیں گے۔ تو یہ 200 اعداد جب اس کے بن جائیں گے، اب فرض کریں کہ یا کے بعد ہی را آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی یر آ رہا ہو، یا را، تو سمجھ جائیے کہ یہ را نہیں، حقیقت میں یہ زا ہے، کیونکہ اب جد اور ہا وز، ہا و زا کے ساتھ، اب 10 کے بعد 7 کا عدد تو آ سکتا ہے، 200 کا عدد نہیں آ سکتا، لہذا اس کو زا مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہی حال اسی طرح سے ہے کہ یہ یہاں پر بھی یہ دال، بلکہ یہ ٹھیک ہے یہ ہا ہی ہے، اصل میں یہ مجھے ابھی یاد آیا کہ یہ دال کو ہا کی شکل میں نہیں لکھتے بلکہ حمزہ کی شکل میں لکھتے ہیں، معذرت، یہ دوبارہ وضاحت کر دوں کہ یہ دال کو حمزہ کی شکل میں لکھتے ہیں، یہ ہا ہی ہے، آ ب ج دال نہیں لکھا، ہا لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور ہا اور را کر دیا یا زا کر دیا، جو بھی ہے۔ جی ماشاء اللہ، توجہ دلانے کا شکریہ۔ جی مزید سوال؟ آمین۔ جی ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔